عبادي الذين آمنوا اتقوا ربهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر تقوی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جہاں دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ جب اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ پھر صحیح معنوں میں شریعت جیسے چاہتی ہے کہ انسان بنے، اس طرح کا انسان وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ابھی موجودہ دور میں آپ دیکھ لیجئے، جدید ترین دور میں ہم رہتے ہیں جہاں سائنس نے بڑی ترقی کی، ہر اعتبار سے ترقی ہو گئی، حتیٰ کہ جو پیپر ہوتے ہیں اس میں کیمرہ لگا کر ڈرون اڑ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نقل نہ کرے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نقل وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے مدارس میں آ کر دیکھیے تو اتنی بڑی سطح پر داخلے ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، شاید اکا دکا کوئی پکڑا گیا ہو نقل کرنے والا، سالوں میں تو ایک بات ہے، ورنہ کبھی نقل کی شکایت نہیں آئی کہ کسی نے نقل کی ہو، کیونکہ یہاں تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ جب بھی کوئی غلط کام کریں تو آپ کو فوراً آپ کی چھٹی حس بتائے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، بلکہ ہمارے اگر آن لائن سسٹم کی طرف آ جائیے جیسے آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، اس میں تو نقل کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کتابیں اس کے پاس اویلیبل ہیں، استادوں کے لیکچر اس کے پاس موجود ہیں، وہ سن کر دیکھ کر جو مرضی لکھ لے، استاد کو کیا پتہ کہاں سے لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بحمداللہ تمام طلباء اپنی محنت سے اپنے ذہن کے بل بوتے پر اب یاد کر کے پھر اسے لکھتے ہیں، دیکھ کر نہیں لکھتے۔ تو اس کی اگر وجہ ہے تو صرف یہی کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے سکول و کالج یونیورسٹیوں میں اللہ کا ڈر سکھانا تو دور، جو تھوڑی بہت فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے اسے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر اچھائیاں کرتے ہیں، اچھائی ہے۔ آج اچھا کریں گے کسی کے ساتھ تو کل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ آگے ایک سوال کا جواب دیا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا یا سوال کا جواب دے دیا کہ اگر آپ کسی علاقے میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، دین پر چلنا ناممکن ہے، شریعت کے احکامات کو آپ پورا نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے،
تو بھئی آپ کون سے درخت ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے ایک ہی جگہ رہنا ہے؟ آپ انسان ہیں، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، آپ کہیں اور نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جہاں آپ کو عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہو، اس ملک میں چلے جائیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سوائے اس کے نہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے عطا کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص ہو کر اس کی عبادت کروں بس۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے اور آپ کے لیے خاص کر تعلیم ہے اس بات کی کہ جو آدمی کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو کم از کم خود کر کے تو دکھائے، خود وہ اسم بامسمہ اور اپنی تبلیغ کا سب سے پہلے خود وہ اس پر عامل تو ہو، پھر اس کی بات میں تاثیر بھی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بن جاؤں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب کا۔ میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر دنیا کے اندر میں اللہ کی نافرمانی کر لوں۔ آپ کہہ دیجئے میں عبادت کرتا ہوں مخلص اللہ دینی، خالص ہو کر اپنے دین کی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دین عطا فرمایا ہے تو میں خالص اسی رب کی بندگی کروں گا اور کسی کی نہیں کروں گا، اور تم سے زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی مرضی عبادت کرو، جس کی مرضی تم پوجا کرو، جس کے سامنے مرضی سر جھکاؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھو، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ سن لو، الا ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح طور پر بہت بڑا خسارہ ہے۔ آخرت کے دن جو ناکام ہو گیا تو وہ بہت بڑے نقصان میں چلا گیا۔ پھر جس دن، اس دن کی اب کچھ منظر کشی کی ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کے سائبان ہوں گے، بادل ہوں گے، چادریں ہوں گی، جو بھی آپ کو آسان لگے، اور ان کے نیچے بھی آگ کی چادریں ہوں گی۔ یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ میرے بندو فتقونی، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، مجھ سے آج ڈر جاؤ، کل بچ جاؤ گے، اور اگر آج بچنے کی کوشش کی تو کل تمہیں ڈرنا بھی پڑے گا، مرنا بھی پڑے گا، اور عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ اب آگے نشاندہی کی کہ سب سے پہلے جو کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر نکال دیتی ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو انسان بھلا کر اس منعم اور خالق ذات کا انکار کر بیٹھتا ہے اور ناشکری میں لگ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها، کہ جو طاغوت ہے، ترجمہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے طاغوت کا میں مفہوم واضح کر دوں۔ طاغوت ویسے تو سرکش کو کہتے ہیں، اور سرکشی میں بالخصوص شیاطین ہیں، لیکن طاغوت سے مراد قرآن پاک کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہر وہ چیز مراد ہوتی ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، خواہ وہ معبودان باطلہ ہوں، خواہ وہ
کوئی اور پیغمبر ہو جس کو رب سمجھا ہوا ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام ہو، خواہ وہ انسان کے اپنے جذبات ہوں، خواہ اپنے بیوی بچے ہوں جن کو سامنے رکھ کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں وہ والدین بھی، وہ میاں، وہ بیوی بچے بھی، وہ دوست احباب بھی اس انسان کے لیے طاغوت بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کی کوئی فکر نہیں رہتی، اور وہ بس انہی کی اطاعت میں لگا رہتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بھی اس میں داخل ہے پھر۔ لیکن مفہوم آپ ذہن میں رکھ لیجئے، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے۔ تو یہاں تو ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو طاغوت سے بچتے ہیں۔ جی، تو یہاں معلوم یہ ہو گیا کہ سب سے جو ہمیں اللہ کا ڈر ہم سے نکالنے والا ہے، ہمیں غلط راستے پر لگانے والا ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، پھر ان میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سنتے تو سب کچھ ہیں، سب کی سنتے ہیں، لیکن عمل اس پر کرتے ہیں جو ان کے لیے سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے بالخصوص۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہو۔ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اسے چھڑا سکتے ہیں جو جہنم کی آگ میں ہو؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بھئی جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اسے ہدایت دینا آپ کا کام بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے واضح طور پر پیغام پہنچانا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، اور پھر ان بالا خانوں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کیا کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی چلا دیتا ہے زمین میں، ینابیع، چشموں کی شکل میں، یعنی چشموں کے اندر اس اترنے والے بارش کے پانی کو چلا دیتا ہے، پھر وہ چشمے زمینوں میں پہنچتے ہیں، یعنی کھیتیوں میں۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر اس سے کھیتی نکلتی ہے جن کے کلر مختلف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کھیتی کا اپنا رنگ ہے، ہر درخت کا اپنا پھل ہے، اور پھر ہر پھل کا اپنا سائز ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ جو کھیتی نکلی تھی پھر اس کے بعد وہ خشک ہونے لگتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد حالت میں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ چورا چورا بنا دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ یہاں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ بارش کے اترنے میں، زمین کی کھیتی باڑی میں، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمیں بتانے کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی بہت فائدہ ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ یہ ہماری زندگی کے ادوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔
کہ بھائی تم بھی ایک پانی کے غلیظ قطرے کی شکل میں ہوتے ہو، من السماء ماء، پھر اللہ تمہیں فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، ماں کے رحم میں 9 مہینے کے لیے ٹھہرا دیتا ہے، ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر ایک خوبصورت بچے کی شکل میں تمہیں دنیا عطا کرتا ہے، پھر ہر ایک کے رنگ مختلف ہیں، ہر ایک کے ڈھنگ مختلف ہیں، ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے زندگی گزارنے کا، بالخصوص میں کہوں گا جوانی گزارنے کا۔ ثم یہیج، پھر جیسے ہی 40 سے اوپر ہوئے، ثم یہیج، پھر خشکی کی طرف، جیسے وہ زمین، جیسے وہ کھیتی اب خشکی کی طرف آنے لگی اپنی پروان چڑھنے کے بعد، اسی طرح انسان بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ یاسین میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، تو پھر انسان دوبارہ کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اسے آپ دیکھتے ہیں زرد حالت میں کہ ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، چلتے ہوئے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور منہ سے دانت آہستہ آہستہ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور رشتہ دار اور دوست احباب بھی دوریاں اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا ثم یجعلہ حطاما، پھر ہم جیسے اس زمین کو چورا چورا بنا دیتے ہیں، اسی طرح اس چودھری صاحب کو، ایس ایچ او صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، صدر صاحب کو خاک میں ملا کر خاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، یقیناً اس مثال کے اندر بھی نشانی ہے، لیکن ان کے لیے جو عقل مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مثالوں سے عبرت حاصل کر کے راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔